عالمی برادری افغان طالبان رجیم پر دباؤ ڈالے، افغانستان سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکمانستان میں مسئلہ اٹھا دیا۔ شہباز شریف کا اشکاباد میں عالمی فورم سے خطاب، کہا پاک افغان جنگ بندی نازک صورتحال میں ہے، ہماری حمایت سے غزہ منصوبہ منظور ہوا، غزہ میں امداد کی فراہمی ناگزیر ہے، تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے۔ شہباز شریف کا یادگار غیر جانبداری کا دورہ، عالمی فورم کے شرکاء کے ساتھ یادگار پر گئے۔ مودی دیکھ لیں، پیوٹن بھی شہباز شریف کے گرویدہ، روسی صدر نے ہاتھ تھاما تو چھوڑنا بھول گئے، دونوں رہنما طویل گفتگو میں کھو گئے، غیر رسمی ملاقات میں طویل مسافہ توجہ کا مرکز بن گیا، دونوں رہنما دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے، اہم عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ سب کی آنکھ کا تارا وزیر اعظم ہمارا، وزیر اعظم شہباز شریف کے ترکمانستان میں بھی چرچے، ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات، پاک ترکی تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کا اعادہ، شہباز شریف کا روابط مزید مستحکم کرنے کا عزم، وزیر اعظم سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی اہم ملاقات، دونوں رہنماؤں نے بیرونی جارحیت کے خلاف باہمی تعاون اور حمایت کو سراہا، شہباز شریف کی تاجکستان کے صدر امام علی اور کرغز صدر سادرجوف سے بھی ملاقات۔ این ایف سی ایوارڈ بھیک نہیں حق ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی فنڈز ملنے چاہیے، این ایف سی فنڈز کے لیے شہباز شریف سے بات کروں گا، وفاق فنڈز دے بھی تو ٹھیک خرچ نہیں ہوتے، نواز شریف کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے رہنماؤں سے خطاب، کہا پنجاب میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں، ملک بھر سے لوگ علاج کے لیے پنجاب آتے ہیں، چاہتے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں نون لیگ جیتے، ہم نے میرٹ پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہوشیار خبردار، نئے ٹیکسز کی بھرمار، حکومت آئی ایم ایف کی کڑوی گولی پھر نگلنے کو تیار، 23 کڑی شرائط مان لیں، بجلی، گیس اور فیول سمیت توانائی کے شعبے میں سبسڈی ختم ہوگی، صوبے نئے RLNG کے لیے اضافی بیرونی معاہدے نہیں کر سکیں گے، شوگر سیکٹر حکومتی کنٹرول سے آزاد ہوگا، صوبائی حکومتیں گندم کی امدادی قیمتیں مقرر نہیں کر سکیں گی، چاروں صوبے یکساں شرح سیلز ٹیکس نافذ کریں گے، ترقیاتی اسکیمیں کم کی جائیں گی، کھاد اور کیڑے مار دواؤں پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5% اضافہ ہوگا، اسٹیٹ بینک کوئی نئی قرض اسکیم متعارف نہیں کرائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے $54 کروڑ کے 2 اہم منصوبوں کی منظوری دے دی، $40 کروڑ سرکاری اداروں میں اصلاحات پر خرچ ہوں گے، $14 کروڑ کی امدادی رقم سندھ کے ساحلی علاقوں میں آفات سے بچاؤ کے لیے مختص، ورلڈ بینک نے پنجاب کے لیے $400 ملین کی منظوری دے دی، فنڈ سے پنجاب میں محفوظ پانی، صفائی اور حفظان صحت کی سہولیات بہتر ہوں گی۔ پاکستان اور بائنانس میں اہم MOU پر دستخط، حکومت کا بائنانس کے ساتھ بلاک چین ٹیکنالوجی پر تعاون کا فیصلہ، وزارت خزانہ کے مطابق منصوبہ $2 ارب تک کے سرکاری اثاثوں سے متعلق ہو سکتا ہے، مقصد سرکاری اثاثوں کی ڈیجیٹل ٹوکنائزیشن کا جائزہ لینا ہے، ہر اقدام پاکستانی قوانین کے تحت ہوگا۔ پانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ، حالیہ بحران کی جڑیں فیض حمید کے اقدامات سے ملتی ہیں، فیصلے سے ثابت ہو گیا کوئی قانون سے بالا تر نہیں، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس، کہا فیض حمید نے ریاستی عہدہ ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، پانی پی ٹی آئی نے فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ملک کی سالمیت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، بلاول بھٹو کا 2 ٹوک اعلان، کہتے ہیں پیپلز پارٹی جمہوری سیاسی جماعت ہے، عوامی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، پنجاب کے گلی محلوں میں جائیں گے، مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ بلاول کے آنے سے جیالے تازہ دم ہو گئے۔ فیلڈ مارشل صاحب، امن کے لیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مئی میں پاک بھارت جنگ میں کہا تھا مدارس کے 30 لاکھ طالب علم حکم کے منتظر ہیں، وطن کی سرحدوں کی حفاظت سپہ سالار اور نظریے کی حفاظت علماء کرام نے کرنی ہے۔ حافظ طاہر محمود اشرفی کا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب،
مفتی عبدالرحیم کا فوج سے مکمل اظہار یکجہتی، علامہ شبیر حسن کی پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی بھرپور مذمت، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری نے کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے مارکہ حق میں تاریخی فتح حاصل کی۔ فیض حمید شواہد کے ساتھ بانی کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، سینیٹر فیصل واوڈا کا دعویٰ، بولے یہ شکنجہ یہاں رکے گا نہیں بلکہ یہ تو ابتدا ہے، بانی اور تحریک انصاف والوں کے لیے عذاب آنے والا ہے، پی ٹی آئی اب صرف سوشل میڈیا کی جماعت رہ گئی، نفرت اور انتشار کے خلاف 1 انچ کی گنجائش نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برسلز میں بیلجیم کے وزیر داخلہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال، انسانی اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے 2 طرفہ اشتراک عمل کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، پیراملٹری فورسز کی مشترکہ ٹریننگ کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت۔ زائرین عراق میں مقررہ وقت تک قیام کریں گے، مقررہ مدت سے زائد قیام کی اجازت نہیں ہوگی، پاکستانیوں عراقی ادارے رابطے میں رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برسلز میں عراقی ہم منصب سے ملاقات، کہا پاکستانی زائرین کی سلامتی ترجیح ہے، فہرست والے زائرین ہی آ سکیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اشق آباد میں متحرک نظر آئے، مختلف ممالک کے ہم منصبوں سے اہم ملاقاتیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں تجارت، رابطہ کاری اور عوامی روابط کو بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ ترک وزیر خارجہ سے ملاقات میں برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم، ازبکستان، تاجکستان اور کرغزستان کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات، تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی میں دندناتے واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی، کورنگی میں ٹینکر کی ٹکر سے 12 سالہ بچہ جاں بحق، مشتعل افراد کی ٹینکر کو آگ لگانے کی کوشش، پولیس نے ٹینکر تحویل میں لے لیا، ڈرائیور گرفتار۔ رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں مجموعی طور پر 806 افراد جاں بحق ہو چکے۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے، ٹریفک جرمانوں اور مقدمات کے اندراج کے باعث 5 روز سے ہڑتال کی جا رہی تھی، مارکیٹوں میں اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو رہی تھی۔ پنجاب میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، محکمہ ایکسائز نے ریکوری کا نیا ریکارڈ بنا دیا، صرف ایک ہفتے میں 1 ارب 19 کروڑ 13 لاکھ روپے کی تاریخی ریکوری کر لی، بغیر نمبر پلیٹ اور بغیر ٹوکن گاڑیوں کے باعث ریکوری میں اضافہ ہوا، پچھلے سال صرف 46 کروڑ 14 لاکھ کی ریکوری ہوئی تھی۔ پنجاب کے دل میں آلودگی نے گھر کر لیا، فضا زہریلی رہنے لگی، لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، شرح 442 رہی، سول سیکریٹریٹ 901، جوہر ٹاؤن میں شرح 844 ریکارڈ۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال برقرار رہے گی، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیدرلینڈز کے سفیر کی ملاقات، اعلیٰ تعلیمی اداروں، ٹیکنیکل ٹریننگ، واٹر مینجمنٹ، تعلیم اور تحقیق میں ڈچ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے ڈچ کمپنیوں کی پاکستان میں موجودگی کو سرمایہ کاروں کا اعتماد قرار دیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات 24 جنوری 2026 کو ہوں گے، صدر پاکستان آصف زرداری نے شیڈول کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، متعلقہ اداروں کو انتخابی تیاریوں کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، امریکہ نے وینزویلا کے قریب سے پکڑا گیا تیل ضبط کرنے کا فیصلہ کر لیا، ٹرمپ نے وینزویلا کے خلاف زمینی کارروائی کا عندیہ دے دیا، امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وینزویلا سے ہونے والی منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ چین میں دنیا کے سب سے بڑے ڈرون کا کامیاب تجربہ، جیوتیان نامی ڈرون نے صوبہ شانشی میں اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کی، ڈرون 6000 کلو گرام تک وزن اٹھانے اور 12 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ T20 ویمنز انڈر 19 میں بنگلہ دیش کے خلاف فتح، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی ٹیم کو مبارکباد،
کہا پاکستانی ٹیم نے بہترین کارکردگی دکھائی، بنگلہ دیش کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دی، بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں فتح ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا دوسرا انٹرنیشنل روڈ شو کل نیو یارک میں ہوگا۔ کرکٹ کے ساتھ شائقین کے لیے میوزک اور تفریحی پروگرامز بھی پیش کیے جائیں گے۔ پی ایس ایل روڈ شو کا مقصد بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے رابطہ اور انہیں لیگ کی جانب راغب کرنا ہے۔ نیو یارک روڈ شو میں شرکت کے لیے قومی کرکٹرز امریکہ روانہ، سلمان علی آغا، شان مسعود شامل، سعود شکیل، سائم ایوب اور ابرار احمد بھی پی ایس ایل نیو یارک روڈ شو کا حصہ ہوں گے۔ سابق کپتان رمیز راجہ اور گلوکار علی ظفر نیو یارک پہنچ چکے، سابق کپتان وسیم اکرم بھی شریک ہوں گے۔ اداکار ریاض کشمیری کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ ریاض کشمیری نے کئی برس تک پاکستانی سلور اسکرین پر راج کیا۔ ہیرو سے لے کر ولن اور منچلے نوجوان سے لے کر بوڑھے جاگیر تک ہر رول میں ڈھلنے کی کوشش کی۔